जितने लोग उम्रा करने के लिए आए थे, रमज़ान में जो चहल पहल थी, जो भीड़ थी, अक्सरियत अपने वतन वापस लौट चुकी। एक नज़र आप देखें, रोड पर ऐसा लगता ही नहीं कि मक्का मुकर्रमा है, कुछ भी भीड़ नहीं है। और मस्जिद हराम के चारों तरफ घेर दिया गया है और कुछ काम चल रहा है। जिस तरह से आप देखें, एक नज़र कि गुब्बार उड़ रहे हैं, और देखें कुछ भी भीड़ नहीं है, एकदम खाली है। सफ़ा मरवा का चक्कर मुकम्मल करने के बाद 2 रकात पढ़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवा पहाड़ी पर उम्रा मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज नहीं अदा किया था। इसलिए हमें उसी तरह से करना चाहिए जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आए हम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सुबह का वक्त है और हम आपको लेके चल रहे हैं मस्जिद हराम की तरफ, और चलते हैं, देखते हैं कि रमज़ान के बाद मस्जिद हराम में कितनी भीड़ है। और अभी जितने लोग उम्रा करने के लिए आए थे, रमज़ान में जो चहल पहल थी, जो भीड़ थी, अक्सरियत अपने वतन वापस लौट चुकी। और जो लोग मक्का मुकर्रमा में बचे हुए हैं, ज़ायरीन और मोतमिरीन, वो कुछ ही दिनों में अपने वतन वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ना लौटने की सूरत में उनके ऊपर जुर्माना भी है, और उसके बाद हाजियों के इस्तकबाल के लिए मक्का को तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखें, कुछ लोग हैं जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा तादाद नहीं है। और ऐसे ही मक्का के हर होटल में ज़ायरीन और मोतमिरीन की तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि अक्सरियत अपने वतन वापस लौट चुकी है। और जो लोग हैं वो भी कुछ दिन में चले जाएंगे। और रोड वगैरह देखें, सुबह के वक्त में वैसे भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन अभी चूँकि तादाद कम हो गई है, इस वजह से और भी भीड़ कुछ नज़र नहीं आती है। तो आइए चलते हैं मस्जिद हराम की तरफ और आपको दिखलाते हैं वहाँ का रूहानी मंज़र, और ये भी दिखलाते हैं कि मस्जिद हराम में कितनी भीड़ है। एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं कि इंशाअल्लाह अब हज का सिलसिला शुरू किया जाएगा, और हज के मुतालिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको हमारी इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप हमसे जुड़ें और इंशाअल्लाह हज के मुतालिक वो चीज़ें जिनकी हाजियों की ज़रूरत है वो आपको बतलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। एक नज़र आप देखें, रोड पर ऐसा लगता ही नहीं कि मक्का मुकर्रमा है, बहुत ही कम भीड़ है। कुछ भी कहीं कहीं लोग दिखाई देते हैं, कुछ लोग एहराम में हैं, कुछ लोग एहराम में हैं तो कुछ सिले हुए कपड़े पहन करके मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत ही कम है। और उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बतलाया। ये जो इलाका है ये अजियाद का इलाका है, लेकिन अजियाद में वो इलाका जो कुदई की तरफ जाता है, उस तरफ का इलाका है। अरे देखें, इधर सुरंग है और इस तरफ भी सुरंग है, और ये सब सुरंग काट करके रास्ते बनाए गए हैं ताकि रास्तों की मसाफत कम हो जाए और
زائرین اور معتمرین کو سہولت ہو، کم مسافت میں کم وقت میں مسجد حرام پہنچ جائیں یا مسجد حرام سے اپنے ہوٹل کی طرف پہنچ جائیں۔ اب میں مسجد حرام کے باہری حصے پہ وہاں پہ پہنچ گیا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی بھی زیادہ بھیڑ نہیں ہے، بہت ہلکی پھلکی بھیڑ ہے۔ اور جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں مسجد حرام میں، اور یہاں کا جو روحانی منظر ہے اس کو دیکھ کر کے جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو اب ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اندر، اور مطاف میں دکھلائیں گے کہ وہاں پہ کتنی بھیڑ ہے، کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار آپ کو کرائیں گے۔ یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب گیٹ ہے، تو ہم اس گیٹ سے اندر داخل ہوں گے، اور جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پہنچنے کے بعد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ تلبیہ یعنی جو آپ لبیک پڑھتے ہیں وہ لبیک پڑھنے سے آپ رک جائیں۔ کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے، اور مسجد حرام کے چاروں طرف گھیر دیا گیا ہے، اور کچھ کام چل رہا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں ایک نظر کہ غبار اڑ رہے ہیں، تو کچھ کام ہو رہا ہے، اور یہ سب حجاج کرام کی آمد ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جو گھیر دیا گیا ہے، اور شاید اندر کچھ کام ہو رہا ہے۔ اور ادھر حتیم ہے، یعنی حتیم کا ایریا ہے، یعنی غرض کی خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے، اور ادھر شاید داخل ہونے کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر حتیم میں جانا چاہیں تو اس طرف سے جائیں، لیکن یہ کہ خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے، ایک دم خالی ہے۔ اور دیکھیں جو خانہ کعبہ کا چادر اس کو اونچا کیا گیا ہے، اور شاید کہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرانے کے بعد اب ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں صفا اور مروہ کی طرف، اور وہاں پہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی بھیڑ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے والوں کو دیکھا کہ وہاں پہ زیادہ بھیڑ نہیں ہے، تو ایسے ہی صفا مروہ کی طرف بھی ہوگا، وہاں بھی زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں اوپری حصے پہ لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں، اور عام طور پہ اوپری حصے پہ وہی لوگ طواف کرتے ہیں جو سلا ہوا کپڑا پہنے ہوتے ہیں، یا پھر وہیل چیئر ان کے پاس ہوتی ہے، یعنی وہیل چیئر سے کسی کو طواف کرا رہے ہیں تو وہیل چیئر والوں کو نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسی ہی جو لوگ سلا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ طواف کرنا چاہیں تو اوپری حصے پہ طواف کریں۔ یہاں پر دیکھیں
صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا کر رہے ہیں، اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے آپ شروعات صفا پہاڑی سے کریں گے، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف رک کر کے دعا کریں گے، اور اس کے بعد مروہ کی طرف جائیں گے، اور سامنے جو آپ گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں، اس گرین لائٹ پہ پہنچنے کے بعد آپ کی جو چال ہوگی وہ تھوڑی تیز ہو جائے گی۔ ایسا اس لیے کہ حضرت ہاجرہ جب پانی کی تلاش کر رہی تھی تو یہاں پہ تھوڑی تیز دوڑی تھی، اس لیے یہاں پہ انہی کی سنت کو باقی رکھا گیا، اور یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا کہ لوگ اس جگہ پہنچنے کے بعد تھوڑا دوڑیں گے، تیز چلیں گے، لیکن عورتیں نارمل چال چلیں گی، وہ نہیں دوڑ لگائیں گی۔ اور یہ مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کی علامت کے طور پر ہے، تھوڑا سا حصہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ قبلے کی طرف رک کر کے جس طرح سے آپ نے صفا پہ کیا تھا ویسے ہی کریں گے، اور جب آپ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا، اور اس طرح سے صفا مروہ کے جو چکر ہوگا شروعات صفا سے ہوگی، اور جو اختتام ہوگا، جو ختم ہوگا، وہ مروہ پہاڑی پہ جا کر کے ہوگا۔ اور صفا مروہ کا چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی پر عمرہ مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نہیں ادا کیا تھا، اس لیے ہمیں اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا خانہ کعبہ اور صفا مروہ کے بارے میں ویڈیو۔ یہاں پہ رمضان کے بعد کتنی بھیڑ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک کام کو قبول کرے اور ہمیں توحید پر چلائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔